وعدہ کیا گیا ہے انشاءاللہ قبولیت دی گھڑی ہے۔ میں انشاءاللہ پوری محبت دے نال اور پورے دل دے نال انشاءاللہ دعا کراں گا، لیکن دعا تو پہلے تواڈے تک ایک پیغام رکھنا چاہنا۔ جڑے ساتھی باہر کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، پروگرام دا اینڈ سونا ہونا چاہیے۔ پروگرام دا نام ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک علیہ السلام دی عظمت اور نبی علیہ السلام دا شان تمو بے 6 گھنٹے تو تسی مسجد اندر تشریف فرماؤ۔ کیا رسول پاک علیہ السلام دا شان اور آپ علیہ السلام دی عظمت صرف یہ ہوئی ہے کہ اس کو بیان کر دیتا جائے اور سن لیا جائے، یا کوئی میری اور تواڈی ذمہ داری بھی؟ ایک ذمہ داری تواڈی خدمت پیش کر کے انشاءاللہ میں دعا کرنا۔ پیارے بھائیو، رسول پاک علیہ السلام دا شان، آپ دی عظمت اس بندے نے سمجھی ہے جڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھ گئے۔ اگر رسول پاک علیہ السلام دا شان مانتے ہو، عظمت مانتے ہو، تو اپنے گھراں چ حدیث دیاں کتاباں رکھو، حدیث پاک دیاں کتاباں پڑھو۔ حدیث پاک دیاں کتاباں رکھنا، حدیث پاک نو دیکھنا، حدیث پاک نو پڑھنا، یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے، یہ برکت ہے۔ بڑی معذرت دے نال میں بات عرض کراں گا کہ آہستہ آہستہ ساڑے گھراں چوں بھی حدیث پاک دیاں کتاباں نکل چکیاں نے۔ تسی دیکھ دے ہو کہ میں درجنوں ایسے گھرانے جاننا کہ اپنی ہمشیرہ نو، اپنی بیٹی نو اینے لکھاں دا جہیز دیتا ہے، لیکن میں نو اس جہیز اندر کتے بھی مشکات المصابی نظر نہیں آئی، کتے بھی بلوغ المرام نظر نہیں آئی۔ کی کراں میں تیری بیٹی دا BA MA FA؟ جے تینوں کدی یہ توفیق حاصل نہیں ہوئے کہ تو اپنی بیٹی نو یہ بات کہے کہ بیٹا اج صحیح البخاری کھول کے کتاب الایمان پڑھ کے میرا ایمان ہی تازہ کر دے۔ بھائی جان، کانفرنس دی کامیابی یہ ہے کہ جدو میں بھی مسجد تو باہر نکلا، تسی بھی مسجد تو باہر نکلو، تو ساڑے دل اندر حدیث دی محبت، حدیث دا پیار، حدیث دی عقیدت اور حدیث دا احترام اس قدر زیادہ ہوئے کہ ساڑی گاڑی اندر حدیث دی کتاب الگ ہوئے، ساڑے دفتر اندر حدیث دی کتاب الگ ہوئے، ساڑے بیڈ روم اندر حدیث دی کتاب الگ ہوئے۔ اور اللہ دے بندو، اگر اللہ پاک نے سانو اہل حدیث بنایا ہے تو حدیث دیاں کتاباں خریدو۔ نبی پاک علیہ السلام دی ایک میں تو مسلم دی حدیث سنانا، ذرا درود پاک پڑھو ہاں جناب محمد۔ پریشان ہو گئے ہو، درود بھی نہیں پڑھ دے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاندان دے اندر، پورے ٹبر دے اندر، برادری دے اندر، گھر دے اندر ایک بندہ بھی حدیث پاک پڑھنے والا ہوئے، پڑھانے والا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے خاندان کو برکتاں عطا فرما دیتے۔ ایک بھائی کہنے لگا اللہ دے نبی علیہ السلام میں دیہڑی کرنا، مزدوری کرنا، بھی توجہ میرے وال تے اے جڑا میرا دوسرا پڑھا ہے نا، یحضر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے تہاڈی مجلس ہی بیٹھا رہندا ہے، حدیث پڑھتا رہندا ہے، حدیث سندا رہندا ہے، حدیثاں کے بیان کرتا رہندا ہے، اینو کہو کوئی محنت کرے، مزدوری کرے، کوئی دیہڑی کرے، کوئی کاروبار چ میرے نال کوئی معاونت کرے۔ آپ نے فرمایا زبان بند کر لے، اللہ کا ترزق بہی، اے جڑا میری حدیث دی مجلس سے بیٹھ کے حدیث سندا رہندا ہے، اللہ پاک تینوں دی برکت دی وجہ تو رزق عطا کر دے۔ بھائی جان، مدارس ویران ہو رہے ہیں، توجہ میرے بال، بچیاں ساڑیاں مدارس اندر نہیں جا رہیاں، بچے مدارس اندر نہیں جا رہے۔ سیدنا صدیق دی صداقت تے حملہ ہے، صرف بڑکاں دڑکاں شور شرابہ نعرے بازی اینا چیزاں دا نام کامیابی نہیں۔ اٹھو، بیدار ہو جاؤ، اپنے بچیاں دے ہتھاں حدیث دیاں کتاباں پکڑاؤ، اپنی بیٹیاں دے ہتھاں حدیث دیاں کتاباں پکڑاؤ۔ اگر تسی چاہندے ہو اللہ پاک تانوں ایکسیڈنٹ تو بچائے، زوال تو بچائے، کاروبار دی نحوست تو بچائے،
اے قریب ہے تواڈے جامعہ سلفیہ، قریب ہے تواڈے دارالقرآن، قریب ہے تواڈے تعلیمات اسلامیہ، ایتھے یتیم بچے دین حاصل کر رہے نے، اینا کول کتاباں خریدن دے پیسے نہیں، اینا بچیاں نو حدیث دیاں کتاباں فراہم کرو۔ اے ہے شان مصطفیٰ، اے ہے عظمت مصطفیٰ، اے ہے مقام مصطفیٰ۔ مینو منکرین حدیث تے گلہ ہے، انہاں نے نبی پاک دی حدیث دا رد کیتا ہے، لیکن تواڈے تے بھی میرا دل خوش نہیں۔ کیوں؟ ساڈے گھراں چوں حدیث پاک نو مقام حاصل نہیں جو ایک اہل حدیث دے گھر اندر حدیث نو مقام حاصل ہونا چاہیے۔ بھائی جان، نبی پاک دی حدیث شفا ہے، نبی پاک دی حدیث برکت ہے، نبی پاک دی حدیث رحمت ہے۔ منکرین حدیث دا بیڑا غرق ہو گیا حدیث دا انکار کر کے۔ جی اللہ پاک نے تینوں حدیث دا پہرے دار بنایا، یار 500 دا مٹھائی دا ڈبہ جو لے کے جاندے ہو، مکتبہ اسلامیہ ہے تے 500 روپے دی بلوغ المرام مترجم ملتی ہے، 1000 روپے دی کوئی مشکات مل جاندی ہے، 1200 دی صحیح البخاری ملتی ہے۔ میں تینوں کیویں مننا تو ذمہ دار اہل حدیث ہے جے تیری عمر 40 سال ہو گئی ہے تے تو اجے تک صحیح البخاری دے 40 نسخے نہیں تقسیم کر سکیا۔ میں کیویں مننا تو ذمہ دار اہل حدیث ہے جے تو اجے تک مشکات شریف دے 10 نسخے نہیں تقسیم کر سکیا۔ تو انہوں پتہ ہے تسی کنہ دے روحانی بیٹے بیٹھے ہو۔ صرف ایک واقعہ سنا کے میں انشاءاللہ دعا کرنا، جے ناراض نہیں جے تو ذرا درود پاک پڑھ کے سناؤ۔ ہاں جناب محمد۔ اچھا مینوں دعا واسطے کیا گیا ہے، قبولیت دی گھڑی ہے، میں تے اللہ جاندا جے صرف سنن واسطے ہی آیا، لیکن تہاڈا شوق ویکھ کے، مسجد ویکھ کے اور انتظامیہ دی محبت ویکھ کے تہاڈے سامنے بہ گیا۔ میں دعا بھی تہاڈے لیے کرنا، اللہ کہ جتھوں آئے نے، جنہیں آئے نے، اور مسجد دی انتظامیہ جنہاں نے عیدہ پروگرام کرایا، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہاں نوں بار بار بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما۔ یار ایک دعا ذرا دلوں ہو کے کرو۔ میں پچھلے ہفتے عمرے تو واپس آیا، تقریباً 1200 بندہ بیت اللہ دا طواف کر رہا سی، تقریباً 1200-1300۔ اس گل دی خوشی بھی ہے کہ اللہ پاک نے موقع دیتا، لیکن دل بڑا اداس سی۔ دعا کرو کتنے 1200 تے کتنے 12 لاکھ۔ یار دلوں کے دعا کر دیو جے تسی چاہتے ہو نا کہ اللہ تانوں کدی تھوڑ نہ آن دے۔ مکے لی دعا نہ چھڑیا کرو، مدینے لی دعا نہ چھڑیا کرو۔ جڑا بندہ مکے مدینے لی دعا کردا ہے، اللہ پاک اس بندے تے کدی زوال نہیں آن دیندا۔ دلوں کے دعا کرو، بیدار ہو جاؤ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تسی میرے تو پریشان نہیں جے۔ اللہ بیت اللہ دی رونق بحال کر دے۔ سارے نہیں بولے، اللہ بیت اللہ دی رونق بحال کر دے۔ حدیث پاک نال محبت کرو، حدیث پاک دیاں کتاباں خریدو۔ تسی جنہ دے روحانی بیٹے بیٹھے ہو نا، انہاں نے ایک ایک حدیث واسطے پتہ کتنا سفر کیتا ہے۔ ایک واقعہ سماعت فرمانا، پہلے میں قرآن شریف پڑھنا، ذرا اللہ دی پاک کلام تے غور فرمانا۔ الہ العالمین نے کی فرمایا؟ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جی میں قرآن اللہ پاک دی وئی ہے بیٹا، آواز ہوتی رہندے، آواز ہوتی رہندے، جی میں قرآن اللہ پاک دی وئی ہے لوگو، حدیث پاک بھی اللہ پاک دی وئی ہے۔ جڑا بندہ حدیث دا انکار کردا ہے، قرآن دا انکار کردا ہے، جڑا بندہ حدیث دا انکار کردا ہے، فجر دی اذان نہیں دے سکدا، فجر دی نماز نہیں پڑھ سکدا، زور دی اذان نہیں دے سکدا، زور دی نماز نہیں پڑھ سکدا، جے حدیث دا انکار کریے کوئی زکات نہیں دے سکدا۔ مل کے بولو جے حدیث دا انکار کریے تے کوئی بندہ بیت اللہ دا حج کر سکدا؟ بھائی جان قرآن نے آکھیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ دے گھر دا طواف کرو۔ طواف کہاں سے شروع کیا جائے گا، کہاں پہ ختم کیا جائے گا، طواف کے کتنے چکر لگائے جائیں گے، یہ تمام تفاصیل قرآن میں نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے۔ قرآن پاک حدیث کا منکر، قرآن کا منکر
جیسے حدیث اللہ کی وحی، قرآن اللہ کی وحی، اگر حدیث پاک دا انکار کر دیتا جائے کسے قرآن پاک دی ایت تے عمل نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیثو تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے، اللہ پاک نے تانوں اپنی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے تانوں نبی پاک دی حدیث دا چوکیدار بنا دیتا ہے۔ فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ سنو حضرت جابر بن عبداللہ کا ایک واقعہ سناواں تے پھر دعا کریے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شہر اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہاں نے سنیا کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساس دے بارے ایک حدیث بیان کردے نے تے ملک شام دے اندر رہندے نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے مدینے تو شام دا سفر شروع کیتا تے فرماندے نے فبتات بعیرا فشددت رحلی ثم سرت الیہ شہرا ثم قدمت الشام۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماندے نے نبی پاک دی ایک حدیث دی خاطر پہلے میں اونٹ خریدیا، پھر میں اونٹ تے کجاوا رکھیا، پھر میں ایک مہینے دا سفر کر کے تے شام دے علاقے اندر پہنچیا، شام دے ملک اندر پہنچیا۔ جا کے جدوں سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میری ملاقات ہوئی، حضرت جابر فرماندے نے میں چکنا چورا تے بہت زیادہ مینوں تھکاوٹ ہے۔ میں آخیا عبداللہ بن انیس ناشتہ پانچوں کراں گے، کھانا پانچوں کھاواں گے، پہلے مینوں نبی پاک دی حدیث سنا دے۔ سیدنا جابر نے جڑا جملہ بولے اللہ دی قسم مینوں نماز فجر دا ڈر نہ ہوئے، میں فجر تک انہاں دا جملہ پڑھتا رہا۔ سیدنا جابر فرماتے نے خشیت ان اموت قبل ان اسمع، خشیت ان اموت قبل ان اسمع، خشیت ان اموت قبل ان اسمع۔ عبداللہ بن انیس مینوں نبی پاک دی حدیث سنا دے، مینوں ڈر لگدا ہے کتے نبی پاک دی حدیث سنن تو پہلے مینوں موت نہ آ جائے۔ اور ویڈیو بخاری شریف پڑھ لو اس تو پہلے کہ موت آ جائے۔ تواڈے فیصلہ آباد اندر ہزاروں لوگ چلے گئے قبراں دے اندر، انہاں ساری زندگی صحیح البخاری دا منہ نہیں ویکھیا۔ میرے بھائی جان نبی پاک دا شان اے وے، مصطفیٰ دا شان انہیں سمجھیا جڑا حدیث دی نوکری کردا ہے، جڑا حدیث دیاں کتاباں دی خریداری کردا ہے، جڑا حدیث دیاں کتاباں تقسیم کردا ہے۔ تواڈے فیصلہ آباد دے اندر درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ایسے دنیا تو چلے گئے، انہوں نے سنن ابن ماجہ دی شکل تک نہیں دیکھی۔ اسی محدثین دی محنت دا کی مل پایا، انہاں پتے کھا کھا کے مہینیاں دا سفر کر کے میرے تک جامع ترمذی پہنچائی، میرے تک سنن نسائی پہنچائی، میرے تک مشکات المصابیح پہنچائی، میرے تک بلوغ المرام پہنچائی۔ اور میرا حدیث نال تعلق یہ ہے کہ نہ میرے کار اندر کوئی حدیث دی کتاب ہے، نہ میرے ہاتھ اندر کوئی حدیث دی کتاب ہے۔ تیرے بیٹے دے کول 50,000 دا موبائل ہے، 60,000 دا موبائل ہے، تیرے گھر دے اندر مہنگی تو مہنگی LCD موجود ہے، سردیاں دا سامان موجود ہے، گرمیاں دا سامان موجود ہے، کچن دا سامان موجود ہے، بیڈ دا سامان موجود ہے، اگر تیرے کار اندر نہیں تے نبی پاک دی حدیث نہیں۔ ہر سال کانفرنساں کرا لو، ہر سال جلسے کرا لو، 4 چھوڑ کے 8، 8 چھوڑ کے 12، 12 چھوڑ کے 16 علماء کرام نو بلا لو، جب تک اسی حدیث رسول دے پہرے دار نہیں بنا گے، چوکی دار نہیں بنا گے، اور نگر نگر گلی گلی نبی پاک دی حدیث دا پیغام نہیں پہنچاواں گے، حدیث دیاں کتاباں نہیں پہنچاواں گے۔ میرے پیارے بھائیو، اسی اپنے اہل حدیث ہونے دا حق ادا نہیں کیتا۔ اللہ پاک نے تانوں توحید دا خزانہ دیتا ہے، سنت دا خزانہ دیتا ہے، اٹھو اور نبی پاک دی حدیث دے خریدار بنو۔ فرمایا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں عبداللہ بن انیس مینوں نبی پاک دی حدیث سنا اس تو پہلے کہ مینوں موت آ جائے۔ سیدنا عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں جابر میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سنیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرمان گے ان المالک میں بادشاہ، ان الدیان میں بہت زیادہ حساب لینے والا۔
جابر بن عبداللہ نبی پاک نے فرمایا سی کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ اندر کوئی بندہ اتنی دیر تک پیر نہیں اٹھا سکے گا جنی دیر تک بدلہ نہیں دے گا قصاص نہیں دے گا جے کسی نے کسی نے تھپڑ مارے ہیں تے اللہ دی بارگاہ اندر تھپڑ کھانا پوے گا جے کسی نے کسی دا حق دبایا تے اللہ دی بارگاہ جو حق دینا پوے گا لوگوں جی اللہ نے اچھے قد والا بنایا ہے تے چھوٹے قد والے تے درد نہ کریا کر جے رب نے تینوں پیسہ روپیہ دیتا ہے تے محلے کے غریب نو تانے نہ ماریا کر جے تینوں رب نے اچھی برادری جو پیدا کیتا ہے غریب لوگاں تے درد نہ کریا کر کل قیامت والے دن سارے بدلے دیوے پینے نہیں سارے قصاص چکانے پینے نہیں حضرت جابر نے عبداللہ بن انیس کولوں حدیث سنی ہے اپنی سواری دے سوار ہو گئے 1 مہینے دا سفر کر کے مدینے پہنچے 1 مہینے دا سفر کر کے پہنچے 1 مہینے دا سفر کر کے واپس آئے تاج کلونی دے باسیوں مسجد رحمانیہ والو میں اللہ دا واسطہ دے کے تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا ایک حدیث واسطے نبی دے صحابی نے کنے مہینیاں دا سفر کیتا ہے مینوں تینوں کدی یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ رب دا ایک ولی جامعہ سلفیہ وچ بیٹھا صحیح البخاری پڑھا رہے ہیں مولانا عبدالعزیز الوی چلو مہینے بعد 2 مہینے بعد 5 مہینے بعد میں کدی صحیح البخاری دی کلاس اندر جا کے بیٹھ جاواں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے صلحاء ساڈے شہر اندر موجود ساڈے مدارس اندر موجود حضرت صدیق دی صداقت تے حملہ میرے عمر دی عدالت تے حملہ ماں عائشہ دے حیا تے حملہ لیکن مینوں تینوں کاروبار چو اجازت نہیں مینوں تینوں دنیا دی سیاست چو فرصت نہیں آؤ لوگو ان حالات اندر مصطفیٰ دا شان اونے سمجھے مصطفیٰ دی عظمت اونے سمجھیے پیغمبر علیہ السلام دا مقام اونے سمجھے جڑا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث خرید رہے تقسیم کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو کر پہنچا رہے ہیں تو جی ماشاءاللہ میں کوئی بیان نہیں کیتا درد دل ہی تواڈے سامنے رکھیا ہے یار سبحان اللہ بھاویں ایڈوانس کہہ لو تے بھاویں ادھار کہہ لو بھاویں چیخ کے کہہ لو تے بھاویں تسی ہوڑی کہہ لو نعرے 5 مار لو یا 10 مار لو اج نہیں جے کانفرنساں کامیاب ہوندیاں 10,000 مہینے دا کمانا ہے اج میرے پروگرام اندر شان مصطفیٰ کانفرنس اندر ذہن لے کے جا 10,000 چو انشاءاللہ میں 200 روپیہ سیڈ تے رکھ کے غلہ بناواں گا پیسے جوڑاں گا اور انشاءاللہ الرحمن اج تو بعد جنی دیر تک زندہ رہاں گا نبی پاک دیاں حدیث دیاں کتاباں خرید کے تقسیم کرتا رہاں گا بھائی جان نوسط دی بہت بڑی وجہ ہے اسی حدیث نو دیس نکالا دے دیتا ہے بچیاں کولو حدیث سنو میں نے ایک بابا آندا ہے شیخ میں تے پڑھیا نہیں تے میں حدیث کیویں پڑھا میں کہ جڑی ماشاءاللہ 9 لیاندی اونے تے بی اے کیتا نا تے 9 نو کہہ دیا کر پتر مینوں حدیث پڑھ کے سنا جڑے بچے نو مڈل کرایا ہی جڑے بچے نو میٹرک ایف اے بی ایس سی کروائی ہو 10 میں تیری بی ایس سی کی کراں ایم ایس سی کی کراں جے تینوں توفیق نہیں کہ 24 گھنٹیاں دے اندر تو 4 منٹ اپنے بچے دے کول بیٹھ کے کوئی حدیث دی ایک نبی پاک دی حدیث دی ایک بات ہی سن لے کیوں جی انشاءاللہ حدیث دیاں کتاباں خریدو گے انشاءاللہ تھوڑی بول دیو خیر خریدو گے انشاءاللہ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى سونے نبی دی زبان سارے نہ بولیو سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں خود آکھے یا خدا جبریل تو جا میرے سونے نو لے آ فلک پھبدا ہی نہیں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى خود پڑھ کے ویکھ بخاری پڑھو گے انشاءاللہ
بھائی جان ہے جڑا شرک پھیلیا ہے نا، وہ عقل مند بندہ ہوتا ہے جڑا اپنے چیب کٹتا ہے کہ اہل حدیثاں دی اصلاح دی کوئی ضرورت نہیں، میریاں تیریاں جڑیاں غفلتاں نے ایک کانفرنس اندر ڈسکس نہیں ہونیاں چاہیے. شرک دے پھیلن دی وجہ، بدعت دے پھیلن دی وجہ، چھلے کڑے دھاگے بابے پھیلن دی وجہ ہے کہ اسی لوگاں نو صحیح ذکر اذکار نہیں دسے، اسی لوگاں نو حدیث دیاں کتاباں تحائف اندر نہیں دتیاں، اسی دتیاں نہیں، انہوں نے پڑھیاں نہیں. مینوں ایک بندہ آندا شیخ کتاباں میں دے تے دواں لوکی پڑھ دے تے نہیں. میں کہا تو پڑھان دا ٹھیکہ لیا، تو تحفے اندر حدیث دی کتاب دے، جیو پڑھے گا اللہ تینوں پھر بھی اجر عطا کرے گا، جیو نہیں پڑھے گا تیری سچی نیت دی وجہ تو اللہ تینوں دوہرا اجر عطا کرے گا. فرمایا والنجم، اور یاد کر لو پھر میں دعا کرا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی پڑھ کے ویخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری. صحیح مسلم دا کر مطالعہ شرک و بدعت دا ٹوٹ جائے تالا. ابو داؤد حق سمجھائے اکھاں تو پٹیاں لائے. ترمذی دیاں پڑھ حدیثاں کر زین دیاں تقدیساں. جے پڑھ میں ابن ماجہ پھر پڑھ لے ابن ماجہ سدھے رستے تے آ جا. جے کتے پڑھ لوے مسند احمد وسے گی رب دی رحمت. فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی پاک دی حدیث نہ پیار کرو، حدیث دیاں کتاباں خریدو، انشاءاللہ خریدو گے. ہاتھ کھڑا کرو، کیڑا کیڑا خریدے اور دے بغیر باواں تو آئے ہو. ہاتھ چکے کہ دعا کرو یا اللہ جنہیں ہاتھ چک لیا نو کعبۃ اللہ دا طواف نصیب کر دے. ہاتھ چک لو چنگے رہو گے، پتہ نہیں پھر میں آنا کہ نہیں آنا. یا اللہ انہاں نو موت تو پہلے خواب اندر نبی پاک دی زیارت نصیب کر دے. یا اللہ جنہاں نے اج شان مصطفیٰ دا پروگرام رکھے ہیں، انتظامیہ، سامعین، مستمعین، اور جنہیں ایمانداری نہ ہاتھ چکیا اب پیچھے کیمرہ مار ذرا. یا اللہ جنہیں ایمانداری نہ ہاتھ چکیا انہوں موت تو پہلے پہلے خواب اندر نبی پاک دی زیارت نصیب فرما، نبی پاک دے روزے دی زیارت نصیب فرما، مسجد نبی دی زیارت نصیب فرما. ہاتھ تھلے کرو ایک دعا کرا. جنازہ میرا بھی اٹھنا ہے تے جنازہ تہاڈا کتے اٹھنا ہے، میرا ہی اٹھنا ہے، اٹھنا ہی اٹھنا ہے. دعا کرو جدن موت آئے ادھر بھی حدیث رسول پڑھی ہو. بھائی جان بڑکا مارنا آسان ہے، دڑکا مارنا آسان ہے، شور شرابہ آسان ہے. اے فرانس دے کافراں نو لعنتاں کھٹن دیو، اینا بدبختاں نو جہنم جان دیو. جے تسی نبی پاک نال سچا پیار کر دیو، درود دی تعداد بڑھا دیو اور حدیث پاک دیا کتاباں دی تقسیم کرم دی تعداد بڑھا دیو. اے دشمن کل بھی ذلیل تھا، دشمن آج بھی ذلیل ہے، دشمن قیامت تک ذلیل رہے گا. اور انشاءاللہ الرحمن میرے پیغمبر دا شان کل بھی اچھا سی، آج بھی اچھا ہے، اور مل کے بولو انشاءاللہ جنت تک اچھا ہے. فرمایا والنجم، سارے بولو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میں نے کہا منکرین نے حدیث پتہ کی آندا ہے حضرت صاحب حدیثاں کیویں صحابہ نے محفوظ کر لیاں، یہ کیویں انہوں نے یاد کر لیاں. اور میں کہا بدبختہ جنہ نبی پاک دا تھک نہیں زمین تے ڈگن دیتا، انہوں نے نبی پاک دی زبان دے موتی ضائع کر دیتے. جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو دے قطرات زمین تے نہیں گرنے دیتے، کی انہوں نے نبی پاک دے ارشادات کو ضائع کر دیتا. ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک دا داڑھی مبارک دا ایک واڑ بھی صحابہ نے زمین تے گرن دیتا. وہ اس گل نو تے میں کہا کافر بھی من دے نے، کافر بھی
کتنے یزدانی شہید یاد آ گئے، دعا کرو اللہ قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ کتنے بھائی ساکریان یاد آ گئے، دعا کرو اللہ قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں نے نبی دے بولاں دی حفاظت کیتی ہے، او میرے بھائی انہاں دے واڑ نہیں گرن دیتے، تھوک نہیں گرن دیتا، وضو دے چھٹے نہیں گرن دیتے۔ تے میرے یزدانی شہید نے پھر او پڑھنے شعر تے آپ نے کہنا کڑھے اور سقفی قریشاں جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا، زمانے چ اس دی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا، وضو قطرے گردے تے بھج بھج کے پکڑن محبت نہ مل دے، رخساراں نو ڈٹھا زمانے چ اس دی مثالی نہیں ملدی جویں میں نبی دے یاراں نو ڈٹھا۔ جنہیں مرضی مارو، میں ایک تقریر نہیں کرنی انشاءاللہ۔ والنجم ستے ہی ہو دعا میں تا کرونی ہے جو جاگ پاؤ گے۔ والنجم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سونا جدوں بولے کہ سونا جدوں بولے، شان مصطفیٰ پروگرام سننے والوں، نبی دیاں حدیثاں شفا نے، نبی پاک دیاں حدیثاں برکت نے، نبی پاک دیاں حدیثاں رحمت نے۔ حدیثاں سنیا کرو، حدیثاں پڑھیا کرو، حدیثاں لکھیا کرو، حدیثاں واٹس ایپ تے فیس بک تے نشر کریا کرو۔ کیوں جی سونا جدوں بولے کناں وچ رس گھولدا، سونے دی شان وچ رب دا قرآن بولدا، اونا جیا سونا بے مثال کوئی نہیں، اونا جی شاید ورگی مٹھڑی زبان کوئی نہیں، گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا، شہراں وچوں شہر کوئی نہیں جے مدینے نال دا، مؤذن ہزاراں پر بلال کوئی نہیں، آقا دی تے جگ وچ مثال کوئی نہیں۔ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مینوں نماز فجر دا ڈر نہ ہوئے، اللہ پاک دی قسمیں میرے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کہ نبی پاک دی حدیث دا شان بیان کیتا ہے، میں فجر تک پڑھتا رہا تے چومتا رہا۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ انشاءاللہ حدیث یا کتاباں خریدو گے، انشاءاللہ جامعہ سلفیہ بھی بھیجو گے، کلیہ دار القرآن بھی بھیجو گے۔ اور کوئی رافضی ایسا نہیں جیڑا اپنی تنظیم تے خرچ نہ کردہ ہوئے، کوئی مرزئی ایسا نہیں جیڑا اپنی جماعت تے خرچ نہ کردہ ہوئے، اپنی تنخواہ دا حصہ جامعہ سلفیہ بھیجو، دار القرآن بھیجو، تعلیمات بھیجو، شان مصطفیٰ بچانا چاہندے جی اپنے ادارے مضبوط کرو۔ بھائی جان جے تسی اپنے مسلک نو بچانا چاہندے جے، اپنے منہج نو بچانا چاہندے جے، اپنے مدارس مضبوط کرو۔ میرا تیرا جیڑا مزاج بن گیا نا، ادھروں آئے سبحان اللہ دی چھل، ادھروں آئے سبحان اللہ دی چھل، چار نعرے ادھروں، دو نعرے ادھروں، میرا پروگرام کامیاب نہ، اینا چیزاں دا نام کامیابی نہیں۔ اپنی ذمہ داری سمجھو، تسی اللہ دی توحید دے پہرے دار جے، نبی پاک دی حدیث دے چوکی دار جے۔ کیڑا بندہ تواڈے جوڑ ہاتھ کھڑا کر کے کہے مولوی صاحب میں اتنا ماڑا وا، میں مہینے دیاں 100 روپے دیاں بھی حدیث دیاں کتاباں لے کے تقسیم نہیں کر سکدا، اور نخبۃ الحدیث ہی تقسیم کر دیو۔
ریاض الصالحین اپنے گھراں چ رکھو. میں ایک شرح حدیث اندر پڑھیا, آخری میریاں گلاں سن لو ذرا پیار نہ توجہ میرے ول کر کے. جس گھر اندر حدیث دی کتاب کھلدی ہے اللہ پاک اس گھر چ دو رحمتاں نازل کردا ہے. ایک تے اللہ اس گھر دی بیماری چک لیندا ہے, دوسری اللہ پاک اس گھر دیاں غربتاں ختم فرما دیندے نے. تے پھر آخری دفعہ مل کے پڑھ لو والنجم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اچھا جی, دعا دا مینوں آکھیا گیا ہے, تانوں اس مسئلے دا پتہ ہے کہ دعا جڑی ہے نا اعلیٰ عبادت ہے. جی میاں صاحب جی انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل قبولیت کی کڑی ہے. بیٹھ جاؤ اور ایک میری گل سن لو دعا تو پہلے. انشاءاللہ دعا اعلیٰ عبادت ہے. دعا کی ہے, سارے بولو گے تو میں پھر دعا کراں گا. دعا جی ہن نہ بولے تو انشاءاللہ میں تقریر شروع کر دیاں گا. دعا تے عبادت کر دیاں کھبے سجے ویکھی دا, لیکن تسی ویندے ہو نا جلسیاں دے آخر تے کہو جی دعا ہوندی ہے. کوئی اتنے ویندا ہے, کوئی تھلے ویندا ہے, کوئی کھبے. بھائی نہیں تیرے کو ٹائم تے نہ تو چک بھائی جان. دعا کردیاں کھبے سجے نہیں. اے جے کمزوریاں جنہ کمزوریاں دی وجہ تو ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہو رہیاں, دسو اد نالوں زیادہ مبارک ٹائم کیڑا ہے؟ میرے بزرگ بیٹھے نے سارے, میرے ورگے گناہگار تے نہیں نہ آئے, تہجد گزار بزرگ بیٹھے نے, بڑے بڑے نوجوان بیٹھے نے, بڑے بڑے علماء نال محبت کرنے والے بیٹھے نے. تہجد دا وقت شروع ہو چکے ہے, اللہ دا گھر ہے. شاید زندگی اندر پھر موقع آئے نہ آئے. جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے, اگر پردے اندر میریاں بیٹیاں بیٹھیاں نے وہ بھی بیدار ہو جاؤ, ٹیکاں چھوڑ دیو, اللہ دے حضور دعا کرو. ساڈے جنہیں بیمار نے اللہ انہوں نے شفا عطا کرے. سارے بولو جڑے فوت ہو گئے نے اللہ انہوں دی بخشش کرے. تے اج ایک دعا لازمی کرے آجے, پتہ کیڑی؟ اللہ سانو ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کرے. دعا بڑی اعلیٰ عبادت ہے, جے دھیان نہ کیتی جائے تے. سارے ساتھی دعا کرو اللہ پاک ساڈی اس مسجد نو. میرا تے دل ہی بڑا خوش ہویا ماشاءاللہ. میں لگدا شاید اندر ہی اج پہلی باری آیا. اللہ پاک اس مسجد نو آباد کرے. جڑے جڑے اتنے نمازاں پڑھتے رہے نے دنیا تو ٹر گئے نے اللہ انہاں دی بخشش کرے. اور مسجد دی جڑی انتظامیہ اللہ پاک انہاں دے مال جان اولاد چ برکتاں فرمائے. بھائی مدثر نے کارڈ کلیا, دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرمائے. لو جی میں ہن انشاءاللہ ریجنا دعا کرنی ہے, تسی اللہ دی توفیق نال آمین کیا جے اور پورے یقین نال دعا کریا جے. دعا کرو اللہ پاک ساڈے مسلک نو غلبہ نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے میرے اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں 6-7 گھنٹے ہو گئے نے تیرے گھر بیٹھے نے. اللہ انہاں دے دل دیاں مراداں پوریاں فرما. اللہ انہاں دے من دیاں مراداں پوریاں فرما. جد کول بیٹا نہیں اللہ نیک بیٹے عطا فرما. سارے بولو بھی سارے بولو اللہ نیک بیٹے عطا فرما. اللہ پیڑاں نو ویر عطا فرما. اللہ بڑھے والے بابا زکریا تے ابراہیم نو تسی بیٹے دیتے سن اللہ نیک بیٹے عطا فرما. بچیاں والیاں دے بچیاں نو قرآن دا امام بنا, حدیث دا امام بنا. اے میرے اللہ جنہیں پیارے فوت ہو گئے نے اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. کسے کول باپ نہیں, کسے کول ماں نہیں, کسے کول بھرا نہیں, کسے کول بہن نہیں. اے میرے ربا
جننے بھی پیارے فوت ہو گئے خاندان اندر، برادری اندر، محلے اندر، جماعت اندر، مسجد اندر، اللہ بڑی پیارے ٹر گئے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما، اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما، جے کوئی بیمار بیٹھا ہے تے اللہ شفا عطا فرما۔ ساری رات گزر گئی ہے تیرے نبی دا شان بیان کر دیا، اسی مزدور تیرے کولوں مزدوری منگنے ہاں، اللہ سانو اپنی رحمت نہ صحت عطا فرما، جڑے دھیاں والوں بھیناں والوں پریشان نے اللہ مناسب رشتے مہیا فرما، اللہ جڑے بچیاں والوں بھیناں والوں دکھی نے اللہ انہاں نوں سکھی فرما، یا اللہ عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے دھکیاں تو محفوظ فرما، یا اللہ انہاں بندیاں دی گواہی میں دینا، تیرے در تو علاوہ انہاں دا در کوئی نہیں، تیرے گھر تو علاوہ انہاں دا گھر کوئی نہیں، اللہ ساڈی دوڑ اتھوں تک کیے، اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرما، سانو رزق حلال نصیب فرما، لقمہ حرام تو محفوظ فرما، لقمہ حرام تو محفوظ فرما، جنہاں دیاں تنخواہاں تھوڑیاں نے اللہ برکتاں بہتیاں نصیب فرما، یار ایک ذرا گج وج کے دعا کرو، اللہ موت تو پہلے بیت اللہ دے حج نصیب فرما، اللہ عمرے نصیب فرما، صفا مروہ دی سائی نصیب فرما، اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما، اس مسجد دے جو نمازی فوت ہو گئے درجات بلند فرما، اس مسجد نہ جو پیار کر دینے انہاں دے مال جان اندر برکتاں فرما، اے میرے اللہ ساڈا ایدہ پروگرام قبول فرما، ذریعہ نجات بنا، جڑے مہمان علماء اکرام آئے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما، سونے ربا اپنی رحمت دے نال ساڈے مال جان اولاد اندر برکتاں فرما، اللہ سانو اپنی رحمت دے نال معاف فرما، اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے، زندگی رحمت والی دے دے تے موت شہادت والی دے دے، یار ایک دعا کرو، اللہ جدو موت آئے وضو دی حالت چ موت دے، چاول تو انہوں لب ہی جانے نے، رج کے دعا کر لو رب کو، اللہ جدو موت آئے وضو دی حالت چ موت دے، یا اللہ کئی کالے پیلے چہرے لے کے مر گئے، گالاں کٹ کے مر گئے، اللہ جدو موت آئے وضو دی حالت چ موت دئی، اللہ توحید دی حالت چ موت دئی، سنت دی حالت چ موت دئی، ختم نبوت دے دفاع اندر سانو موت دئی، اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما، اے میرے اللہ موت دیاں مدہوشیاں اندر کلمے دا ہوش نصیب فرما، اے میرے اللہ موت دیاں بے ہوشیاں اندر کلمے دا ہوش نصیب فرما، اللہ کوئی خالی نہ جائے، جے دے دل چ جیڑی بھی خواہش اللہ پوری فرما، جے دا جو بھی دکھ اللہ دور فرما، تے اللہ سونیا جے میں اجے تھے کٹھیاں کیتا ہی سانو جنت چ کٹھیاں فرما، جنت چ کٹھیاں فرما، سانو رج رج کے حدیث دیاں کتاباں تقسیم کرن دی توفیق عطا فرما، یتیم بچیاں دی کفالت کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ جامعہ سلفیہ دی حفاظت فرما، کلیہ دارالقرآن دی حفاظت فرما، تعلیمات سلفیہ دی حفاظت فرما، میری جماعت دے بڑے بڑے اساتذہ فوت ہو گئے نے، اللہ میرے ذمہ قرضہ انہاں واسطے دعاواں کرنیاں، اے میرے اللہ یونس بٹ صاحب دیگر اساتذہ علماء اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما، جڑے زندہ نے اللہ انہاں دی زندگی چ برکتاں فرما، اللہ سانو جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما، اللہم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائلا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم إنا نسألك من الخير كله خزائنه بيدك ونعوذ بك من الشر كله خزائنه بيدك، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، يا عزيز يا غفار أدخلنا الجنة مع الأبرار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي